اب دیکھو مولانا، میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ضابطہ کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ فعل عموماً اس نکرہ کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ لفظ نکرہ ہے، وضع فعل اس کے بعد آیا تو یہ صفت بنے گا اس کے لیے۔ لفظ موصوف وضع لمعنن اس کے لیے صفت جملہ، تو یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ لفظ تو مرفوع ہے، تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ جملے پر بھی رفع آنا چاہیے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا بھائی رفع۔ موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی کس کا اعراب ہوتا ہے؟ صفت کا بھائی، تو لہذا یہ جملہ بھی مرفوع ہونا چاہیے، ہمیں تو رفع نظر نہیں آ رہا۔ بھائی یاد رکھو جملہ مبنیات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ مبنی، اور مبنی کا اعراب محلن ہوا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاءنی ھذا، تو ھذا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، لیکن یہ چونکہ مبنی ہے اور مبنی تو پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا، تو وہ محلن مرفوع ہوتا ہے۔ اب کہیں گے ھذا کیا ہے؟ مرفوع محلن، اور جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، تینوں حالتوں میں یکساں ہے مولانا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تینوں حالتوں میں یکساں ہے، تو یہ جملہ بھی مبنی ہے، اور تو یہ پورا جملہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ اس کا موصوف کیا ہے؟ مرفوع۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد یاد رکھو ایک اور نحوی ضابطہ ترکیب کے لیے جو بڑا ضروری ہے، آپ نے جملے کو صفت بنایا، پورے جملے کو کیا بنایا؟ صفت۔ یاد رکھو جملہ مستقل ہے، یعنی اپنا پورا معنی ادا کرتا ہے۔ جملہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کیا کرے؟ جو کیا کر رہا ہے؟ معنی کو اپنے ادا کر رہا ہو بھائی۔ ایک چیز کا حکم لگایا جائے دوسری چیز پر بھائی، تو جملہ مستقل ہوتا ہے، اور آپ اس جملے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ صفت بنانا چاہتے ہیں۔ معلوم ہو موصوف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح کبھی جملے کو خبر بناتے ہیں تو معلوم ہوا اس جملے کو آپ کس سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ مبتدا کے۔ اسی طرح کبھی جملے کو حال بناتے ہیں، معلوم ہوا اس جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ ذوالحال سے۔ اسی طرح کبھی جملے کو صلہ بناتے ہیں، معلوم ہوا آپ جملے کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ موصول کے ساتھ۔ تو درمیان میں ربط چاہیے مولانا۔ ریل گاڑی کا انجن ہو اور پیچھے پوری ریل گاڑی ہو، درمیان میں ربط نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے نہیں، ربط ضرور چاہیے۔ تو یہاں بھی جملہ مستقل ہے، اس کو کسی سے جڑنے کی حاجت نہیں، لیکن آپ تو اس کو جوڑ رہے ہیں، جب جوڑ رہے ہیں تو درمیان میں ربط دے دو۔ درمیان میں کیا دے دو؟ ربط۔ اور تو کوئی ایسی چیز جملے میں رکھ دو جس سے اس ماقبل سے ساتھ یہ جڑ جائے، تو وہ چیز جس کی وجہ سے جملہ ماقبل سے جڑے گا وہ عائد کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ عائد۔ بھئی وہ ریل کا وہ جو ڈبوں کے درمیان کیا ہوگا مولانا؟ انجن اور باقی ریل میں وہ زنجیر وغیرہ جو بھی چیز ہے جس کے ساتھ باندھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ گویا کہ عائد ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اسی طرح جملے کو آپ جب جوڑیں گے تو وہ چیز جو آپ نے جملے میں رکھی جس کی وجہ سے جملہ کس سے جڑ گیا؟ ماقبل سے، موصوف سے جڑ گیا، یا مبتدا سے جڑ گیا، یا ذوالحال سے جڑ گیا، یا موصول سے جڑ گیا، وہ چیز کیا کہلائے گی؟ اور جملے میں جب کسی سے جوڑیں گے تو اس میں عائد کا ہونا ضروری، اور یہ عائد عموماً ضمیر کی شکل میں آیا کرتا ہے۔ اس کی شکل میں معلوم ہوا جب آپ نے اس جملے کو صفت بنایا تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو اس ماقبل کی طرف لوٹ رہی ہو۔ اب آپ بتائیے وضع لمعنن کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟
صفت بنا رہے ہیں، معلوم آپ اس کا ربط کس سے دینا چاہتے ہیں؟ موصوف سے. تو اب اس جملے میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو کس کو لوٹے؟ موصوف کی. آپ جب جملے کو خبر بنائیں تو آپ اس کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے. تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے؟ جب آپ جملے کو موصول کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے؟ موصول کو. صلہ بنا رہے ہیں نا موصول کا. اسی طرح جب آپ جملے کو کس سے جوڑیں؟ حال بنائے مولانا تو آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ تو لہذا اس میں کیا ہونا ضروری؟ ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے؟ یعنی عموماً ضمیر ہوگی. وہ عائد ہوگا کس کی صورت میں ہوگا؟ ضمیر. آپ دیکھیے یہاں پر بھی وضع لمانن، وضع فعل مجہول، ہوا ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، اور وہ کس کو راجع ہے؟ کس کو وضع کیا گیا ہے؟ لفظ کو. تو یہ موصوف کو راجع، یہ عائد ہے مولانا. یہ کیا ہے؟ عائد. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس نے ربط دے دیا. وضع کی لمانن، وضع ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے مفردین جو کیا ہو؟ مفرد ہو. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے بتلایا تھا الکلمہ کے اندر الف لام جنسیہ مولانا، کیونکہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ جنس کی، حقیقت کی، ماہیت کی. تعریف کس کی جاتی ہے مولانا؟ حقیقت اور ماہیت کی جاتی ہے. تو یہ الف لام جنسی ہوا. اس کے بعد پھر آپ کو افراد بتلائے تھے بھائی. کلمے کی حقیقت آپ کو پتہ چل گئی. اب اس کے افراد کون ہیں بھائی؟ پتہ تو چلے. کہتے ہیں بھائی وہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. اب دیکھو مولانا، ہیا ضمیر راجع ہے کس کو بھائی؟ وَهِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ. ہیا ضمیر کس کو راجع ہے بھائی؟ کلمہ کو. کس کو راجع ہے؟ کلمہ کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ کلمہ. اور اس کی خبر کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. ہیا کیا ہے؟ اور اس کی خبر کیا ہے؟ اسم وفعل وحرف. تو بھائی خبر تو ہے مذکر. اسم بھائی مذکر ہے لفظ اسم یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں؟ جی 4. تائے ملفوظہ، تائے اور تائے مقدرہ، الف مقصورہ اور الف جو تانیث کے لیے ہوتے ہیں بھائی وہ والے. ہر الف مقصورہ نہیں جو تانیث کے لیے ہو. ان میں سے کوئی ہے ان میں؟ تا ملفوظہ بھی نہیں، مقدرہ بھی نہیں ہے، الف مقصورہ و ممدودہ بھی. تو خبر ہے مذکر اور ضمیر آپ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ اس کے لیے مبتدا کیا لا رہے ہیں؟ مؤنث لا رہے ہیں. تو یاد رکھو مولانا، جب ضمیر دائر ہو جائے بین المرجع والخبر، ضمیر مرجع اور خبر کے بیچ آ جائے مولانا. مرجع کون اس کا؟ الکلمہ. اور خبر کون اس کی؟ اسم و فعل و. تو ضمیر جب دائر ہو جائے مرجع اور خبر کے درمیان تو یہاں پر مرجع کی رعایت رکھنا بھی جائز اور خبر کی رعایت رکھنا بھی جائز ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ضمیر کس کے درمیان دائر ہوئی ہے مولانا؟ مرجع اور مرجع کیا ہے؟ مؤنث. لہذا ضمیر کیا لا سکتے ہیں آپ؟ مؤنث. اور خبر کیا ہے؟ تو ضمیر آپ کیا لا سکتے ہیں؟ مذکر بھی لا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک نہ ایک سے تو اختلاف ہو گئی مولانا. ایک سی مخالفت ایک کی تو ہوگی. اگر آپ مرجع کی رعایت رکھتے ہیں
تو مرجع تو ہے مؤنث، ضمیر مؤنث لائیں گے تو خبر سے مخالفت ہو گئی مولانا، کیونکہ خبر تو کیا ہے مذکر، اور اگر آپ خبر کی رعایت رکھتے ہیں ہوا ضمیر لاتے ہیں تو پھر مرجع سے مخالفت ہوئی مولانا مرجع کی، کیونکہ مرجع تو کیا ہے مؤنث ہے۔ تو اس صورت میں کیا لکھتے ہیں علماء کہ دونوں کی رعایت رکھنا جائز، آپ چاہیں تو خبر کی رعایت رکھیں مذکر لے آئیں، آپ چاہیں تو مرجع کی رعایت رکھیں اور مؤنث لے آئیں۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے مولانا، وَهِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ، ہیہ کس کو راج ہے؟ کلمہ کو۔ کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے، کلمہ اسم اور فعل اور معلوم بھائی دیکھو اسم اور فعل اور حرف یہ تینوں مل کر کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا کے لیے خبر بن رہے ہیں، تینوں مل کر، اور مبتدا کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کیا ہے بھائی؟ یہ ضمیر کلمہ کو راجع ہے نا، تو کلمہ مراد ہے، تو کلمہ کیا ہے؟ اسم فعل اور حرف۔ معلوم ہوا ایک ہی چیز اسم بھی ہو فعل بھی ہو حرف بھی ہو پھر وہ کلمہ ہے، ورنہ وہ کلمہ نہیں۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کوئی ایسا کلمہ ڈھونڈو کلام عرب میں جو ایک ہی وقت میں اسم بھی ہو فعل بھی ہو حرف بھی ہو، وہ کلمہ ہے اور کوئی نہیں۔ خرابی سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ کہ اسم و فعل و حرف یہ کیا ہے مولانا؟ ہیا کی خبر معطوف علیہ ہیں، تو یہ مل کر کیا بن رہے ہیں؟ خبر بن رہے ہیں۔ معلوم ہوا ایک ہی کلمہ وہ کیا ہوگا؟ اسم بھی ہو فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ایک ہی وقت میں کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کلمہ اسم بھی ہو فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو، نہیں ہو سکتا، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ جواب اس کا یہ مولانا کہ تقسیم دو قسم پر ہے، تقسیم دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک تقسیم الشیء الى اجزائه، نمبر ایک تقسیم الشیء الى اجزائه، اور نمبر دو تقسیم الشیء الى افرادہ، تقسیم الشیء الى افرادہ۔ لکھ لیا بھائی؟ اب بات کو سمجھ لیں بھائی، دیکھو بھائی کبھی شے کی تقسیم کرتے ہیں اس کے اجزاء کی طرف، کبھی افراد کی طرف تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں بھائی چائے، چائے کس چیز کا نام ہے بھائی؟ دودھ ہو پتی ہو چینی ہو اور پانی ہو، چار چیزیں ہیں۔ تو یوں کہیں گے چائے دودھ اور چینی اور پتی اور پانی ہے، پانی کا نام ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ تقسیم الشیء الی اجزائہ ہے، یہ سارے چیزیں چائے کے کیا ہیں؟ اجزاء ہیں، کیا ہیں؟ تو یہ تقسیم شے کی افراد کی طرف ہوئی یا اجزاء کی طرف؟ اجزاء کی طرف۔ اور یاد رکھو جب شے کی تقسیم اجزاء کی طرف ہو تو عطف مقدم ہوتا ہے حکم پر یا حمل پر۔ جب شے کی تقسیم کس کی طرف ہو؟ اجزاء کی طرف، جب شے کی تقسیم اجزاء کی طرف ہو تو عطف مقدم ہوتا ہے حکم پر، حکم و حمل پر۔ حکم و حمل ایک معنی حکم پر یا حمل پر۔ کیا لکھا آپ نے مولانا؟ تب جب تقسیم ہو شے کی اس کے اجزاء کی طرف تو کیا مقدم ہے؟ عطف مقدم ہے کس پر؟ حکم پر یا حمل پر۔
دیکھو میں یوں کہہ سکتا ہوں، حمل کرتا ہوں، بھئی مبتدا کیا تھا؟ چائے، اور خبر کیا تھی مولانا؟ دودھ اور چینی اور پتی اور پانی ہے۔ تو یہ چائے کی تقسیم کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اجزاء کی طرف، اور جب اجزاء کی طرف تقسیم ہو تو کیا مقدم ہوتا ہے؟ عطف۔ تو پہلے میں ان سب کا عطف ایک دوسرے پر کروں گا مولانا، کیا سب کو ملا لوں گا، ان ساروں کا مجموعہ، اب اس کا حمل کس پہ کر دوں گا؟ مبتدا پر۔ یہ سارے کیا ہیں؟ چائے ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ تو کیا مقدم ہوا؟ عطف پہلے کیا یا حمل پہلے کیا؟ عطف پہلے کیا۔ آپ ذرا حمل پہلے کر کے دکھائیں، ایک کو اٹھا کر، صرف عطف ابھی نہیں کیا، ایک کو اٹھا کر حمل کرو۔ چائے دودھ ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا، چائے پتی ہے، نہیں ٹھیک۔ چائے چینی ہے، چائے پانی ہے۔ تو عطف سے پہلے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حمل۔ تو پھر پہلے حمل جائز نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ پھر کلام صحیح نہیں۔ تو جب شے کی تقسیم ہو اس کے اجزاء کی طرف تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ عطف، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حمل ہوتا ہے۔ ساروں کو ملایا، مجموعہ بنایا اور اس کا حمل اس پر کر دیا، تو چاہے انہی کا مجموعہ ہے، کلام صحیح رہا آپ۔ اور یاد رکھو جب شے کی تقسیم اس کے افراد کی طرف ہو تو پھر حمل مقدم ہوتا ہے کس پر؟ عطف پر۔ اور جب شے کی تقسیم اس کے افراد کی طرف ہو تو حمل مقدم ہوتا ہے عطف پر۔ تو حمل مقدم ہوتا ہے عطف پر۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہاں مولانا وَهِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ، یہاں کیا ہے؟ کلمے کی تقسیم کس کی طرف ہو رہی ہے؟ کلمے کی تقسیم ہو رہی ہے افراد کی طرف۔ اسم بھی کس کا فرد ہے؟ کلمے کا۔ فعل بھی کس کا فرد ہے؟ حرف بھی کس کا فرد ہے؟ کلمے کا۔ تو افراد کی طرف ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اسم، فعل، حرف تینوں ملیں گے تو پھر کیا کہلائیں گے؟ تینوں مل کر کلمہ کہلاتے ہیں، یا ان میں سے ہر ایک کلمہ کہلاتا ہے؟ ہر ایک کلمہ کہلاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ اجزاء کی طرف تقسیم بلکہ افراد و جزیات کی طرف تقسیم ہے۔ آپ خود حمل کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں آپ نے حمل کیا تھا، چائے چینی ہے، حمل صحیح بنتا تھا؟ نہیں بنتا۔ لیکن یہاں یوں کہو کلمہ اسم ہے، بنتا ہے نہیں بنتا؟ کلمہ فعل ہے، کلمہ حرف ہے، تو یہاں پر کیا مقدم معلوم ہوا؟ یہ کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ کلمے کی تقسیم کس کی طرف؟ اپنے افراد کی طرف۔ لہذا اب کیا مقدم ہے؟ حمل مقدم ہے، کس پر؟ تو پہلے حمل ہوگا، بعد میں پھر کیا ہوگا؟ ان کا عطف ہوگا، اشکال ختم ہو۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ چلیے مولانا بس هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام۔